the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as a diplomat. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as a diplomat. تو ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ڈپلومیٹ کے طور پہ جو واقعات ہیں ان کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو جی ہجرت حبشہ جو ہے جی، ڈپلومیٹس میں ہم جو چیز دیکھیں نا، ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ یا آپ کہہ لیں کہ ایک شہر کا دوسرے شہر کے ساتھ یعنی بین الاقوامی جو تعلقات ہوتے ہیں ان کی بات بیسیکلی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہجرت حبشہ جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے نا مثال ہے ڈپلومیسی کی. اس کے اندر آپ نے صحابہ کو بھیجا، مائگریشن کی صحابہ نے ابسنیا کی طرف. ابسنیا میں جو ہے وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی جو تھا، ٹھیک ہے، تو نجاشی کے ساتھ تعلقات بنانا اور اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ بھیجنا اور سارا کچھ. تو یہ بھی سب سے پہلی جو چیز یعنی سفارتکاری کی سب سے پہلا واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. پھر جی طائف کی طرف آپ کا جانا. طائف میں اصل میں یہ تھا کہ جب یہاں پر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروٹیکٹر تھے حضرت ابو طالب، وہ جب فوت ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد نا بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ابو لہب جو تھا وہ وہاں پر سردار بن جاتا ہے. ابو لہب جو ہے نا وہ سردار بن جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا. آپ کی خواہش تھی کہ طائف والے جو ہیں اگر وہ مجھے پروٹیکشن دے دیں نا اور میرا ساتھ دے دیں تو پھر میں یعنی طائف میں ہجرت کر جاتا ہوں اور اس طرح سے پھر یہ جو ہے نا میں ان کا مقابلہ کر سکوں گا. لیکن طائف میں جب آپ جاتے ہیں آپ دیکھیں مقصد کیا تھا. مقصد کو سب نے انہوں نے جو کیا وہ تو ہم نے سب نے سنا ہوا. مقصد یہ تھا کہ طائف کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا، یعنی ایک پولیٹیکل الائنس کہہ لیں گے، ایک طاقت کے طور پہ. تو وہاں پہ یہ تین بھائی تھے، عبد الیلیل، مسعود اور حبیب. یہ تینوں طائف کے لوگ تھے، ٹھیک ہے. تو ان کو آپ جا کے ملے اور ان تینوں نے مذاق اڑایا اور آپ کا کے پیچھے شریر جو بچے تھے ان کو لگا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تکلیف دے آپ کی زندگی کا واقعہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی فتح مکہ، سوری فتح مکہ کہہ رہا ہوں، طائف. طائف کا جو واقعہ ہے طائف وہ میرے لیے سب سے تکلیف دہ تھا، ٹھیک ہے. پھر جی آ جاتا ہے بیت عقبہ. بیت عقبہ کیا تھی کہ یہ طائف کے بعد نا آپ جب مکہ میں واپس آ گئے اور مکہ میں واپس آنے کے بعد حج کے موقع پر نا آپ مختلف علاقوں سے جو لوگ آئے ہوتے تھے نا ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو یہ مدینہ سے جو اس ٹائم یثرب کہلاتا تھا، یہاں سے لوگ جو تھے نا حج کرنے گئے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دی اور ان میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اب وہ پہلی دفعہ جو چند ایک لوگ تھے، ایک درجن کے قریب لوگ تھے، جو اس کو فرسٹ پلیج بولتے ہیں، فرسٹ پلیج آف عقبہ، ٹھیک ہے، یا بیت عقبہ ثانی کہہ لیں، بیت عقبہ اولا، سوری بیت عقبہ اولا، ٹھیک ہے. یہ پہلی دفعہ. اب دوسرے سیکنڈ پلیج جو تھا، سیکنڈ پلیج میں ان لوگوں نے بہت ساری تعداد میں اگلے سال یعنی اگلی دفعہ، یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہ نبوت کا 11واں سال تھا، 11 نبوی اس کو کہیں گے. یہ 11 نبوی کی بات ہے، ٹھیک ہے. فرسٹ پلیج. سیکنڈ پلیج جو ہے 12 نبوی کو ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے 13 نبوی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تھنک واپس یعنی مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں. تو اب یہ جو لوگ ہیں دوسرے پلیج میں یہ بہت ساری تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اس طرح سے پھر تو یہ بھی بیسیکلی ایک بین الاقوامی معاہدہ تھا. اور یہ سیکنڈ پلیج میں تو ان لوگوں نے پھر یہ معاہدہ کر لیا، آپ سے بیعت اس بات پہ کر لی کہ ہم آپ کو اپنا پولیٹیکل لیڈر مانتے ہیں، آپ مدینہ میں آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جو مرضی ہو جائے، ہم آپ کو ایسے رکھیں گے جیسے ہم اپنے بچوں کے خیال رکھتے ہیں. آپ نے اس طرح یعنی دیکھیں جو لوگ تھے نا، یہ بہت بڑی بات تھی. ان لوگوں نے کیا لفظ استعمال کیے کہ ہم جس طرح ہم اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہیں اس طرح ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ بہت 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 بڑی بات ہے. آپ کو پتہ ہے غزوہ احد کی بات ہے. غزوہ احد میں نا جب دوبارہ کفار نے حملہ کیا تو ایک دفعہ بگدڑ مچ گئی. سارے صحابہ جو ہے نا کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، یعنی آپ کے قریب کوئی بھی صحابی نہیں تھا، یعنی یعنی کوئی آپ کے یعنی پروٹیکشن کرنے والا، کہہ لیں کہ آپ کا جو گارڈ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس ٹائم پہ آپ نے ایک آواز دی، آپ نے فرمایا کہ اے اہل مدینہ۔ آپ نے آواز کسی اور کو نہیں دی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے یعنی جو مہاجرین کو نہیں کہا، آپ نے اہل مدینہ کو بلایا، جو لوگ وہ والے لوگ تھے جنہوں نے پلج کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ آپ کو بھی اس چیز پہ ناز تھا کہ آپ جو ہے آپ نے اپنے مشکل ترین وقت میں کن کو بلایا؟ اہل مدینہ کو بلایا کہ اللہ کے رسول کی حفاظت کرو۔ تو وہ لوگ پھر سارے کہتے ہیں کہ ایسے ان کے سینے چلنی ہو گئے تھے، لیکن کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی۔ پھر جی مساک مدینہ جو ہے یہ بھی ایک بین الاقوامی ایک سفارتکاری کی بات ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی مختلف قوموں کے درمیان میں معاہدہ ہوا تھا، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں سارے ڈیٹیل میں۔ اس پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کیا تھا، یہود مسلمان اور جو ان کے درمیان میں ایک معاہدہ تھا، ایک سوشل کانٹریکٹ تھا، اور ایک ڈپلومیسی بھی تھی اوبیسلی۔ اسی طرح جی ٹریٹی آف حدیبیہ یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ٹریٹی آف حدیبیہ میں بھی اوبیسلی قریش اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک ڈپلومیسی تھی۔ پھر جی مختلف جو قبائل تھے جن کے ساتھ آپ نے امن معاہدے کیے تھے، ٹھیک ہے، پیس ٹریٹیز جو تھی، اس کے ساتھ میں مدینہ کے آس پاس جو قبائل تھے ان کے ساتھ امن معاہدے ہوئے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ بنو زمرہ جو ہے، بنو مدلج، بنو فرینہ، یہ سارے جو تھے ان کے ساتھ امن معاہدے آپ نے کیے۔ امن معاہدے سے مراد یہ تھا کہ یہ لوگ امن جب آپ معاہدہ کر لیتے ہیں، یعنی ٹروس یا سیز فائر جب آپ سائن کرتے ہیں، تو اس ٹائم یہ بیسیکلی ایک تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے والی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ معاہدہ حدیبیہ کا جو مقصد تھا، ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ ایک تھریٹ کو کم کیا جائے۔ اسی طرح جی آپ نے کے ساتھ مختلف وفود جو آتے تھے مختلف قبیلوں سے، ان کے ساتھ آپ کی بات چیت ہونا، ان کے ساتھ آپ کی گفتگو، ان کو ملنا، یہ بھی سارا کیا تھا، یہ بھی ڈپلومیسی تھی۔ وفد جو تھا قبیلہ مزینہ، قبیلہ بنو تمیم، بنو عبدالقیس، ٹھیک ہے، اور وفد دوست جو تھا اور ثقیف، یہ سارے جو تھے ان کے ساتھ آپ نے ملاقاتیں کی، اور ان لوگوں کو کہہ لیں کہ ریاست مدینہ کے انڈر یعنی اس کے ساتھ جو ہے الائنس بنانے کی دعوت دی، اور یعنی اس طرح کی باتیں اس میں تھی۔ پھر جی مختلف بادشاہوں کے نام آپ نے خط لکھے، جس میں کچھ کے لیٹرز کچھ کے نام میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، جس میں جی تھا کیسر روم جو تھا، ٹھیک ہے، سیزر جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح فارس کا جو تھا، جسے اس ٹائم کیا کہتے تھے، اچھا جی، یہ کیسر تھا، اور کسرا، یہ جو کسرا تھا جی فارس والا جو تھا اسے کسرا کہتے ہیں۔ اسی طرح جی عظیم القبط، اس کے ساتھ ہوئی شاہ حبش جو تھا، اس کے ساتھ منظر بن ساوا بحرین کا جو تھا، اسے جعفر اور عبد عمان کے جو سربراہ تھے، ان کو خطوط لکھے، اور ان کو جو ہے نا آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور ان کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا اسلام قبول کریں، اور اپنی جو رعایا ہے اس کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی اسلام قبول کرے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کے اوپر جو ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی رعایا کی، اوبیسلی اس ٹائم پہ ایسے ہوتا تھا کہ جو دین بادشاہ کا ہوتا تھا وہی دین کس کا ہوتا تھا، عوام کا ہوتا تھا۔ اس لیے آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو جہنم سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ تو